الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أول ما خلق الله نوري وكل خلائق بعد نوري صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد ممبر رسول پر بیٹھے ہوئے حضرت علامہ سید شجر علی مکن پوری صاحب، نقیب اجلاس جناب غلام سرور نعمتی صاحب اور نعت خوان رسول، تمام شعراء کرام، سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حبیب رب العالمین، مصباح المقربین، رسول الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، جد الحسن والحسین کی بارگاہ میں ایک بار باوز بلند درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے وہ نوجوان جنہوں نے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا۔ کمیٹی کا بچہ نظر نہیں آ رہا ہے نا؟ دو بس، اور اپنا اپنا ڈیوٹی، سب ڈیوٹی چھوڑ کے یہاں آنا چاہیے، ملنا تو یہیں سے ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ سننے میں آیا کہ ان بچوں نے ولادت مصطفیٰ کی مناسبت سے آج کی اس محفل کو سجایا ہے۔ قابل مبارکباد ہے وہ سارے لوگ جنہوں نے محنت کیا، جنہوں نے کوشش کیا، جنہوں نے پیسہ دیا، جنہوں نے تعاون کیا، اور قابل مبارکباد آپ لوگ بھی ہیں جو آ کر اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچے محنت بہت کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا سپورٹ نہ ہو، آپ محفل میں نہ آئیں تو پھر وہ ساری محنت اکارت ہو جاتی ہے۔ آپ آ گئے، محفل میں بیٹھ گئے تو یہ بچوں کی محنت کامیاب ہو گئی۔ ولادت مصطفیٰ کا جشن چاروں طرف منایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، صرف ہندوستان کے اندر نہیں، پوری دنیا میں ولادت مصطفیٰ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ جشن منانے کا طریقہ الگ الگ ہے، انداز الگ الگ ہے، لیکن نیت سب کی ایک ہے، مقصد سب کا ایک ہے۔ اب آپ ولادت مصطفیٰ کا جشن منانے کا طریقہ اور انداز الگ الگ دیکھا ہوگا۔ آپ اس صرف بالیسر اور بھدرک کی سرزمین کو اگر آپ دیکھ لیں تو ہر کا انداز الگ الگ ہے ولادت مصطفیٰ کے جشن منانے کا۔ کسی محلے کے لوگ ایک ہی طرح کا کپڑا پہن کر نکلتے ہیں، کسی محلے کے لوگوں کو دیکھیے تو وہ نقشہ بناتے ہیں، آستانہ کا نقشہ، بڑے سرکار کے روضے کا نقشہ، چھوٹے سرکار کے روضے کا نقشہ، سیدنا پاک کے گنبد و مینار کا نقشہ، روضہ رسول کے گنبد کا نقشہ، خانہ کعبہ کا نقشہ، اپنے اپنے حساب سے لوگ نقشہ بنا کر اظہار محبت دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی کی ولادت ہے تو ہم نقشہ یہ بنا رہے ہیں اور اس کو ولادت مصطفیٰ کی خوشی منا رہے ہیں۔ بہت سارے بچیوں کو میں نے دیکھا، چھوٹی چھوٹی بچی ہوتی ہیں، ایک طرح کا کپڑا ہوتا ہے، ایک ہی طرح کا پٹا ہوتا ہے، ہاتھ میں چھوٹا چھوٹا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھنڈا ہوتا ہے، ان کا بھی اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ بہت سارے طریقے ہیں مصطفیٰ کی ولادت کا جشن منانے کا۔ ان سب طریقوں میں
سب طریقوں میں سب سے اچھا طریقہ ولادت مصطفیٰ کے جشن منانے کا جو ہے وہ ہے یہ محفل، سبحان اللہ، وہ ہے یہ محفل کہ 1,00,000 روپے سے لے کر آپ چاہے جتنے روپے کا آپ نقشہ بنا دو۔ دنیا والوں کو تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو نقشہ بنا ہے آج جو یہ سڑکوں پر گھمایا جا رہا ہے، گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے، تو یہ آج ولادت مصطفیٰ کا دن ہے، اس لیے غلامان مصطفیٰ یہ نقشہ بنا کر گھما رہے ہیں۔ لیکن غلامان مصطفیٰ اگر میلاد کی محفل سجا لے، جلسے کی محفل سجا لے، سیرت مصطفیٰ کی محفل سجا لے، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا لے اور اس میں علماء کو بلا کر اپنے رسول کی سیرت کو سن لے، تو سب طریقوں میں سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ کی ولادت کو سنو، اپنے رسول کے سیرت کو سنو، اپنے رسول کے معجزات کو سنو، اپنے رسول کے خاندان والوں کے ذکر کو سنو، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ورنہ کون جانتا ہے؟ نعرہ لگانے سب کو آتا ہے، پیسہ خرچ کرنے سب کو آتا ہے، محبت رسول میں لنگر لٹانے سب کو آتا ہے، عشق رسول میں کھانا کھلانے سب کو آتا ہے، لیکن اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ اے لوگو یہ سارا کام تم انجام دے رہے ہو ولادت مصطفیٰ کی ولادت کے لیے، مصطفیٰ کی ولادت کے صدقے میں یہ سارا کام انجام دے رہے ہو، ذرا یہ تو بتا دو کہ تمہارے نبی کے امی کا نام کیا ہے؟ 1,00,000 روپے کا نقشہ بن گیا، 100 آدمی ایک ہی طرح کا کپڑا پہن کر سڑکوں گلیوں میں نکل گئے، ہزاروں لوگ جھنڈا لے کر سڑکوں اور محلے میں گھوم رہے ہیں۔ ان ہزاروں لوگوں سے سوال کرو اے لوگوں یہ جھنڈا لے کر کیوں گھوم رہے ہیں؟ وہ بولیں گے میرے نبی آج پیدا ہوئے۔ اے لوگوں ایک ہی طرح کا کپڑا پہن کر سڑکوں پر کیوں گھوم رہے ہو؟ تو وہ بولیں گے میرے رسول کی آج ولادت کی تاریخ ہے۔ محلے کو سجایا گیا، لوگ سوال کریں گے آج پورے گوڑی پوکھر کو کیوں سجایا گیا؟ لوگ کہیں گے کہ آج میرے نبی پیدا ہوئے اس لیے سجایا گیا۔ وہی سوال کرنے والا سوال کر دے گا اے گوڑی پوکھر کے مسلمانوں ایک طرح کا کپڑا پہن کر یہ بتانا چاہتے ہو کہ آج ولادت مصطفیٰ کی تاریخ ہے، پورے محلے کو سجا کر یہ دنیا والے کو بتانا چاہتے ہو کہ آج ولادت مصطفیٰ کی تاریخ ہے، آج ہر ہاتھ میں جھنڈا لے کر سڑکوں پر نکل کر دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ آج ولادت مصطفیٰ کی تاریخ ہے، ذرا ایک سوال کا جواب دے دو تمہارے نبی کے امی کا کیا نام ہے؟ وہ جھنڈا ہلانے والے کا ہاتھ رک جائے گا، بڑھتے قدم رک جائیں گے، محلہ سجانے والے دائیں اور بائیں بھاگنے لگیں گے۔ محلہ سجانا، ولادت مصطفیٰ کی خوشی منانا سب جائز ہے، کہیں سے کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اگر محلہ سجاتے ہو تو مصطفیٰ کے ابا کا نام بھی تو یاد رکھو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر جھنڈا ہلا کر سڑکوں پر نکلتے ہو تو اس بات کا خیال رکھو کہ غیر مسلم اگر سوال کر دے گا، بد مذہب ہم سے پوچھ لے گا کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تو اپنے رسول کا نام بھی تو یاد رکھو کہ میرے نبی کا نام اس زمین پر محمد ہے اور عرش پر احمد ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی تو یاد رکھنا ہوگا کہ کل اگر کوئی تم سے سوال کر دے کہ تمہارے رسول کا عرش پر کیا نام ہے تو کیا جواب دو گے؟ تو جب معلوم رہے گا تب بتاؤ گے کہ فرش پر میرے نبی کا نام محمد ہے، عرش پر میرے رسول کا نام احمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ تمہارے نبی کے امی کا کیا نام ہے تو معلوم رہے گا تو بتا دو گے میرے رسول کے امی کا نام آمنہ ہے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ نبی کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہو، نبی کے ابا کا کیا نام ہے تو بول دو گے میرے نبی کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ اس محفل میں بیٹھنے والے اور اس محفل میں آنے والے علماء و خطبہ آپ کو بتائیں گے۔ میرے دوستو، وہ قابل مبارکباد ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور دور دور سے لوگوں کو بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ ان تمام چھوٹے چھوٹے بچوں کی نیک خواہشات کو پوری فرما دے۔
آمین اور ان کے دلوں میں اور عشق رسول کا چراغ جلائے، محبت رسول کوٹ کوٹ کر بھر دے، تاکہ ہر سال جشن ولادت مصطفیٰ کا جشن مناتے رہے۔ آمین آمین ثم آمین۔ غلام سرور صاحب، جی حضور۔ وہ راز ہائے الف لام میم دیکھتا ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے الف لام میم دیکھتا ہے، وہ راز ہے الف لام میم دیکھتا ہے، اسے تو پیار سے رب کریم دیکھتا کیا ہے، بات ہے، اسے تو پیار سے رب کریم دیکھتا ہے، اور نبی کے عشق کا فیضان مل گیا ہے اسے، ہائے ہائے سبحان اللہ، نبی کے عشق کا فیضان مل گیا ہے اسے، زمیں سے رونق عرش عظیم کیا بات ہے سبحان اللہ، زمیں سے رونق عرش عظیم دیکھتا ہے، اور ادب سے چلتا ہے راہوں میں سر جھکائے۔ ہائے 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 سبحان اللہ، ادب بہت بڑی چیز ہے، بے شک، بے ادب با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کسی نے کہا ہے، بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے، یہ ادب جو ہے الف دال بے، 3 حرف سے ادب بن گیا، لیکن اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگر ادب والے بنے تو جنتی بن گئے، اور بے ادب بنے تو جنت سے نکالے بھی جاؤ گے۔ ہائے واہ واہ، ابلیس جنت میں تھا، شیطان جنت میں تھا، جنت کا راجہ تھا، جنت کا سردار تھا، معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن بے ادب ہو گیا تو جنت سے نکالا گیا۔ تو اگر با ادب رہو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، اور اگر بے ادب بن گئے تو جنت اگر تمہارے نصیب میں لکھا بھی گئی تو جنت سے باہر ہو جاؤ گے۔ تو شاعر اسی کو کہتا ہے، ادب سے چلتا ہے راہوں میں سر جھکائے ہوئے، ادب سے چلتا ہے راہوں میں سر جھکائے ہوئے، اسے پتا ہے بصیر و علیم دیکھتا ہے، کیا بات ہے اسے سبحان پتا اللہ، ہے واہ، بصیر و علیم دیکھتا ہے، اور جوار فضل میں جس شخص نے جگہ پائی، کیا بات ہے سبحان اللہ، جوار سبحان اللہ، فضل میں جس شخص نے جگہ پائی، جوار فضل میں جس شخص نے جگہ پائی، قدم قدم پہ اسے وہ مستقیم مقیم دیکھتا سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ، قدم قدم پہ اسے وہ مقیم دیکھتا ہے، اور نگاہ عشق سے کعبہ کو چوم، واہ 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 سبحان اللہ، نگاہ عشق سے کعبہ کو چومنے والے تمہاری راہ مسلسل حتیم دیکھتا سبحان ہے، اللہ، سبحان تمہاری راہ مسلسل حتیم دیکھتا ہے، اور ہمیشہ حسلا ما فی الصدور یاد رہے، سبحان اللہ، ہمیشہ حسلا ما فی الصدور یاد رہے، تمہارا قلب غفور الرحیم۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امجد شریف، ہمیشہ حسلا ما فی الصدور یاد رہے، تمہارا قلب غفور الرحیم دیکھتا ہے۔ میرے دوستو، ولادت مصطفیٰ ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اب اس سب سے پہلے کی لسٹ کو اگر بناؤ گے تو ایک موٹی کتاب تیار ہو جائے گی۔ اللہ نے سب سے پہلے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا کہہ رہے ہیں، میرے اور آپ کے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے آسمان سے پہلے، سب سے پہلے زمین سے پہلے، سب سے پہلے سورج سے پہلے، سب سے پہلے چاند سے پہلے، ستاروں سے پہلے، دریا سے پہلے، سمندر سے پہلے، درخت سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، یعنی کائنات کے ذرے ذرے سے پہلے میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے سب سے پہلے مجھ کو پیدا کیا۔
وَكُلَّ خَلَائِقَ بَعْدَ نُورِي، اس کے بعد میرے نور سے اس تمام سبحان کائنات اللہ۔ کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ آج مصطفیٰ کا جشن ہم کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے منا رہے ہیں کہ مصطفیٰ تو میرے نبی بھی ہیں، مصطفیٰ تو میرے رسول بھی ہے، مصطفیٰ تو میرے پیغمبر بھی ہیں، مصطفیٰ سے دین مجھ کو ملا، مصطفیٰ سے پیغام اسلام ہم کو ملا، مصطفیٰ کے ذریعے جینے اور مرنے کا طریقہ مجھے ملا۔ لیکن صرف مصطفیٰ سے یہ ہمیں دین اور مذہب نہیں، مصطفیٰ کے صدقے آسمان بھی ہمیں ملا، مصطفیٰ کے صدقے زمین کے جیسا فرش ہمیں ملا، مصطفیٰ کے ذریعے اور سمندر بھی ہمیں ملا، شجر و حجر بھی ملا، یہ اونچے اونچے پہاڑ بھی مصطفیٰ کے صدقے ملے۔ پیر اگر ہم کو ملا تو مصطفیٰ کے صدقے ملے، ماں اگر مجھ کو ملی تو مصطفیٰ کے صدقے ملے، باپ اگر مجھ کو ملا تو مصطفیٰ کے صدقے ملے، کائنات کا ذرہ ذرہ آج اگر ہم کو ملا تو یہ مصطفیٰ کے صدقے ہمیں بے ملا۔ شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو پھر ہم اس کا جشن کیوں نہ منائیں جس کے صدقے میں مجھ کو زندگی ملی؟ پھر اس کے میلاد کی محفل ہم کیوں نہ سجائیں جس کے صدقے مجھے ماں اور باپ ملے؟ پھر اس کی یاد ہم کیوں نہ منائیں جس کے صدقے میرا پیر مجھ کو ملا؟ میں اس کی یاد کیوں نہ مناؤں جس کے صدقے مجھے حرام و حلال کی تمیز ملی؟ میرے دوستو، یہ گوڑی پوکھر کے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں، بھدرک کے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، بالےسر کے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، سورو کے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، پوری کائنات کا مسلمان ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا حضرت آدم اپنی قبر میں ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا حضرت ابراہیم اپنی قبر میں ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا حضرت اسماعیل اپنی قبر میں ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں، حضرت یونس، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سارے پیغمبر اپنی اپنی قبروں میں میرے نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے سوال کیا، حضرت آدم آپ بھی نبی، حضرت موسیٰ آپ بھی نبی، حضرت عیسیٰ آپ بھی نبی، حضرت ابراہیم آپ بھی نبی، حضرت اسماعیل آپ بھی نبی، اور میرے مصطفیٰ بھی نبی، میرے رسول بھی نبی۔ تو ایک نبی کی ولادت کی خوشی میں ایک نبی خوشی منا رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہم تو اس لیے خوشی منا رہے ہیں کہ مجھ کو میرا رسول مل گیا۔ ہم ولادت مصطفیٰ کی خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ مجھ کو میرا پیغمبر مل گیا۔ میں ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں اس لیے منا رہا ہوں کہ ان کے ذریعے مجھے ایک سچا اور پکا اسلام مل گیا، مذہب مل گیا۔ آدم آپ اپنی قبر میں کیوں ولادت مصطفیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ رسول میرا ہے، نبی میرے ہے، پیغمبر میرے ہے، آپ کیوں خوشیاں منا رہے؟ حضرت موسیٰ آپ اپنی قبر میں میرے رسول کی ولادت کا جشن منا رہے، حضرت عیسیٰ آپ میرے نبی کی ولادت کا جشن اپنے قبر میں کیوں منا رہے ہیں؟ رسول تو مجھ کو ملا، پیغمبر تو مجھ کو ملا، آپ کیوں منا رہے ہیں؟ تو حضرت آدم کا جواب آیا، حضرت موسیٰ کا جواب آیا، حضرت عیسیٰ کا جواب آیا، حضرت ابراہیم کا جواب آیا، حضرت اسماعیل کا جواب آیا، تمام پیغمبروں کا ایک جواب آیا کہ تم کو تمہارا نبی مل گیا اس لیے تم خوشیاں منا رہے ہو، اور مجھ کو میرا امام مل گیا اس لیے اب خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ ہم تو ہزاروں سال سے، واہ واہ واہ۔ برسوں برس سے قبر کے اندر مقتدی بن کر انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرا امام آئے گا کہ بیت المقدس میں اس کی اقتداء میں ہم نمازیں ادا کریں گے۔ وہ تاریخ آ گئی کہ آج میرا امام اس دنیا پر آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام پیغمبروں کی امامت میرے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ بے شک۔ بیت المقدس میں آدم اس وقت سے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں مقتدی بن کر جب تک میرے مصطفیٰ کی ولادت نہ ہو جائے۔ جب میرے آقا اس دنیا پر آ گئے تو ہمیں رسول مل گیا، تو ہم رسول ملنے کی خوشیاں منا رہے، اور یہ تمام پیغمبروں کو امام مل گیا تو امام ملنے کی خوشیاں یہ منا رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب آگے اور آؤ، صرف انسان ہی نہیں، لوگوں نے دیکھا یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کی عمر 1 دن سے لے کے 5 سال تک، یہ میرے رسول کی ولادت کی خوشیاں منا رہی ہیں۔
یہ بھی اپنے ہاتھوں میں جھنڈا لے کر سڑکوں پر نکل رہی ہے. انہیں تو پتہ نہیں رسول کون ہے، انہیں تو پتہ نہیں پیغمبر کون ہے. 5 سال کی بچی ہے، ہاتھ میں جھنڈا لے کر رسول کی ولادت کا جشن منا رہی ہے. 4 سال کی بچی ہے، ہاتھ میں جھنڈا لے کر رسول کے ولادت کا جشن منا کر سڑکوں پر چل رہی ہے، محلے میں گھوم رہی ہے. لوگوں نے سوال کیا، بچی تیری عمر 5 سال، تیری عمر 4 سال، ہم تو ولادت مصطفیٰ کا جشن اس لیے منا رہے ہیں کہ مجھ کو میرا رسول مل گیا، تو کس بات کی خوشیاں منا رہی ہے؟ ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کہا کہ تم کو تمہارا نبی مل گیا تو تم ولادت مصطفیٰ کا جشن منا رہے ہو، اور تمہارے نبی کی ولادت سے مجھے زندگی مل گئی، اس لیے ہم تمہارے نبی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ارے تمہارا نبی جب تک اس دنیا پر نہیں آیا تھا، واہ میں ماں کے گود میں پیدا ہوتی تھی، واہ. ابھی گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا، منٹوں کا بھی حساب چلتا تھا. اماں اپنی گود سے مجھ کو اٹھا کر میرے باپ کے گود میں ڈال دیتی تھی، باپ مجھے ہاتھ میں لے کر قبرستان چلا جاتا تھا، ہتھوڑا سے کداری سے گڈھا کھود کر زندہ مجھ کو قبر میں لٹا کر اوپر سے مٹی ڈال کر گھر واپس چلا آتا تھا. کچھ تو ماں ایسی تھی جو پیدا کرتے ہی جب مجھے دیکھتی تھی کہ اس کی گود میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، فوراً اس کو ایک گھر کے کنارے لے جاتی تھی، اس کے اوپر کراسن تیل ڈال کر پیٹرول ڈال کر اس کو آگ لگا دیتی تھی. میں بیٹی ہوں، میں کسی ماں کے گود میں جب پیدا ہوتی تھی تمہارے نبی کی ولادت سے پہلے، اگر ماں کی گود میں ہم پیدا ہو گئے، ابھی گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہے، ابھی منٹوں کا حساب چل رہا ہے. ماں لے جا کر گڈھے میں مجھے پھینک آتی تھی، مجھے جا کر تالاب میں پھینک آتی تھی، مجھے جا کر ندی میں پھینک آتی تھی. جب سے تمہارے نبی آئے ہیں تب سے مجھ کو زندگی مل گئی. وہ ماں جو مجھے گڈھے میں پھینکا کرتی تھی آج سینے سے سٹا کر رکھی ہے. وہ ماں جو مجھے قبرستان میں دفن کر دیتا تھا آج وہ سینے سے سٹا کر میری پرورش کر رہا ہے، میری خواہشات کو پوری کر رہا ہے، مجھے پڑھانے میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، مجھے سنوارنے میں پیسہ خرچ کر رہا ہے. تو میں تمہارے نبی کی ولادت کا جشن اس لیے منا رہی ہوں کہ تمہارے نبی کے آنے سے مجھے زندگی مل گئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، جشن عید میلاد النبی. آج جو بچیاں آپ کے گھر میں وہ بیٹی کی شکل میں، بعد میں وہ بہن کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کہیں وہ بیوی بن جاتی ہے. عورت ایک ہے لیکن کہیں وہ بیوی بن جاتی ہے، کہیں وہ ماں بن جاتی ہے، کہیں وہ خالہ بن جاتی ہے، کہیں وہ بہو بن جاتی ہے، کہیں وہ ساس بن جاتی ہے، کہیں وہ نند بن جاتی ہے، کہیں وہ بھوجائی بن جاتی ہے. آج جس عورت کو تم ماں بول رہے ہو وہ ماں اگر تمہیں ملی ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. آج جو عورت تمہیں بیوی کی شکل میں ملی ہے، تمہارے شریک حیات ہے، تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا ہے، تمہارے گھر کی صفائی اور ستھرائی میں وہ لگی ہوئی ہے، تمہارے گدے کے ہوئے کپڑے کی دھلائی وہ کر رہی ہے. تو آج جو عورت تمہیں بیوی کی شکل میں ملی ہے یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ وہ عورت تمہیں بیوی کی شکل میں مل گئی. آج تم کسی کو خالہ بول رہے ہو، کسی کو موانی بول رہے ہو، کسی کو چچی بول رہے ہو، یہ سب میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ آج جس عورت کو تم ماں بول رہے ہو یہ میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. اگر میرے آقا مکہ کی سرزمین سے اعلان نہ کرتے کہ اے مکے والوں بیٹیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، بیٹیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خود سے پیدا نہیں ہوئی ہے، تمہاری گود میں جو بچی بن کر آئی ہے وہ خود سے پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ رب کی مصلحت ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ تمہاری گود میں بچی پیدا ہوئی ہے. اے لوگو اس بچی کو دفن مت کرو، اس بچی کا جان مت مارو، اس بچی کو اوپر کراسن تیل مت چھیٹو، اس بچی کو گڈھے میں مت ڈالو، اس بچی کو تالاب میں مت ڈالو، اس بچی کو مت پھینکو راستے پر کہ درندے جانور اس کو کھا جائے. اے مکے والوں بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ رب کی مرضی ہے. جب بچے تمہاری گود میں پیدا ہو گئی تم بچیوں کی پرورش کرو. قسم خدا کی جو بھی بچیوں کی پرورش کرے گا خدا کی رحمت اور برکت اس کے گھر میں نازل ہوگی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. جب میرے آقا نے مکہ کی سرزمین سے بچیوں کی عظمت کو بیان کیا، اب بچیوں کو رحمت کہا،
बच्चियों को बरकत कहा कि बच्चियों को फेंको मत, बच्चियों को सीने से लगाओ, बच्चियों को गड्ढे में दफन मत करो, बच्चियों को सीने से लगाओ। तुम्हारे घर में बरकत होगी, तुम्हारे घर में रहमत आएगी, तुम्हारा घर रहमत और नूर की बारिश से भर जाएगा। तो लोगों ने बच्चियों की परवरिश करना शुरू कर दिया मुस्तफा के कहने पर। इसके कहने पर, मुस्तफा के कहने पर लोगों ने बच्चियों की परवरिश करना शुरू कर दिया। तो आज वो बच्ची बड़ी होकर मुझे माँ की शक्ल में मिल गई, मुझे बीवी की शक्ल में मिल गई, मुझे खाला की शक्ल में मिल गई, मुझे मामी की शक्ल में मिल गई, मेरे रिश्तेदार और अहबाब की शक्ल में वो मिल गई। ऐसे नबी की उम्मत हो, कुर्बान जाओ। रब का जितना शुक्र अदा करना है करो। शुक्र अदा नहीं कर सकते अपने रब का कि परवरदिगारे आलम तेरा शुक्र एहसान है कि तू मुझे इंसान बनाकर इस दुनिया पर भेजना मकसद था, तो तूने आदम को उम्मती बनाकर ना भेजा, तूने मूसा का उम्मती बनाकर ना भेजा, तूने ईसा का उम्मती बनाकर ना भेजा, तूने इब्राहिम का उम्मती ना बनाकर भेजा, तूने मुझको मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बनाकर भेजा, ताकि मेरा रसूल इमामुल अंबिया बनकर इस दुनिया पर आया है और मैं उसका उम्मती हूँ। मेरे दोस्तों, आज जलसा सुनने हम और आप आए हैं, नात खानी खत्म, कुछ लोग घर चले गए, एक तकरीर खत्म, कुछ लोग घर चले गए। जाने दो, जो चले गए वो जरूरत होगी उनको, जो चले गए उनकी जरूरत थी, वो चले गए। लेकिन आप अगर रात भर बैठे हो तो भी अपने नबी का हक अदा नहीं कर सकते। हम एक रात मुस्तफा की याद में जाग कर कमेटी वालों पर, मोहल्ले वालों पर, लोगों पर ये एहसान करके बताना चाहते हैं कि तुम्हारे का जिक्र रसूल की महफिल सजी थी, मैं रात भर जाग कर महफिल को सुना था। कुर्बान रसूल पर। मेरे आका हमेशा आपकी जबान से एक ही कलमा जारी रहता था, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, ऐ अल्लाह मेरे उम्मत के गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे मुस्तफा ने अपने औलाद के लिए कुछ नहीं मांगा, मेरे आका ने अपने खानदान वालों के लिए रब से कुछ नहीं मांगा। अगर कुछ मांगा तो उम्मतियों के लिए मांगा, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। सुबह से शाम तक मेरे आका की जबान पर अगर कोई तस्बीह है तो या रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा दे, मेरी गुनहगार उम्मत को माफ फरमा दे, ऐ रब मेरी इस गुनहगार उम्मत को माफ फरमा दे। दिन रात उम्मत की मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। अचानक आज बैठे हुए मस्जिद नबवी में, आज मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, अचानक दिल घबराने लगा, दिल परेशान होने लगा। किस बात के लिए दिल घबरा रहा है? मेरे रसूल को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरे रसूल को किसी दौलत की ज़रूरत नहीं, मेरे रसूल को कोई भी चीज़ की दरकार नहीं। लेकिन आज मुस्तफ़ा का दिल धड़क रहा है, आज मेरे आका का दिल घबरा रहा है, आंखों से आंसू जारी है। समझ में नहीं आता कि किस बात पर आज दिल घबरा रहा है, किस बात पर आंखों से आज आंसू निकल रहा है। मस्जिद से बाहर निकल के सोचा मस्जिद को छोड़ देते हैं, सहाबा देख लेंगे कि मेरे आका रो रहे हैं तो सहाबा परेशान हो जाएंगे, मेरे घर वाले देख लेंगे कि मुस्तफ़ा रो रहे हैं, फातिमा देख लेगी कि अब्बा जान रो रहे हैं, फातिमा परेशान हो जाएगी। हसन हुसैन मेरे नवासा है, वो देख लेंगे कि मेरे नाना आज क्यों रो रहे हैं, तो हसन हुसैन परेशान हो जाएंगे। लेकिन अचानक दिल में घबराहट पैदा हुई, आंख से आंसू जारी हो गया। अब इस आंसू को कहाँ छुपाया जाए, अब इस आंख के आंसू को कहाँ छुपाया जाए कि फातिमा ना देख सके, सहाबा ना देख सके, हसन ना देख सके, हुसैन ना देख सके। निकल गए मस्जिद से बाहर, एक रास्ता पहाड़ की तरफ जा रहा है। चले गए पहाड़ के दामन में, ज़ारो कत्तार रो रहे हैं। जबान पर किसका डिमांड है, जबान पर किसकी मांग है? खानदान वालों के लिए कुछ नहीं, बस या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। दिल घबरा रहा है, आंख से आंसू गिर रहा, जबान से एक ही कलमा निकल रहा, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। कहते कहते थक गए, कहते कहते सजदे में चले गए। पहाड़ के दामन में, पहाड़ का पत्थर नोकीला होता है,
لٹو کی گونج کی طرح ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے سر کو زمین پہ رکھا کہ آج مجھ کو اپنے رب کو راضی کر لینا ہے، آج امت کو بخشوا لینا ہے، آج امت کے گناہوں کو معاف کروا دینا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ورد کرتے رہے، تھکان ہو گئی، سر کو سجدے میں رکھا، لیکن وہ سر زمین پر نہ رکھا جا، یہ ماتھا اس نوکیلے پتھر پر رکھا گیا۔ اس لٹو کے گونج کی طرح جو پتھر تھا، یہ ماتھا وہاں رکھا گیا، لیکن میرے مصطفیٰ کو پتا نہیں کہ ہم کہاں سر رکھا ہے۔ صحابہ گھنٹوں سے میرے رسول کو تلاش کر رہے ہیں۔ ابو بکر آئے، مسجد نبوی میں نہیں، گھر گئے، فاطمہ آقا کہاں ہے؟ فاطمہ نے کہا مسجد نبوی میں ہوں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں رسول اللہ مسجد نبوی میں نہیں ہے۔ فاطمہ نے کہا گھر میں بھی نہیں ہے۔ ابو بکر کو پریشانی ہو گئی، عمر کو پریشانی ہو گئی، علی کو پریشانی ہو گئی، آقا کہاں چلے گئے؟ کہیں دشمنوں نے تو کڈنیپ نہیں کر لیا، کہیں دشمنوں نے تو اغوا نہیں کر لیا، کہیں دشمنوں نے میرے رسول کو نظر بند نہیں کر لیا؟ نکل گئے، علی ادھر گئے، عثمان ادھر گئے، ابو بکر ادھر گئے، اور حضرت عمر ادھر گئے، کچھ صحابہ ادھر گئے، کچھ صحابہ ادھر گئے، کچھ صحابہ ادھر گئے۔ کسی نے پہاڑوں کی طرف جانا مناسب نہیں سمجھا کہ ادھر کیوں رسول اللہ جائیں گے، لیکن اس راستے پر دو صحابہ نکل گئے۔ جب پہاڑ کی دامن میں پہنچے تو دیکھا میرے مصطفیٰ کے آنکھ سے زاروں کا تارا آنسو گر رہا ہے۔ اب وہ زمین کا وہ حصہ میرے مصطفیٰ کے آنکھوں سے بھیگا ہوا ہے، اور میرے مصطفیٰ کی پیشانی مبارک ایک نوکیلے پتھر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور میرے آقا کے منہ سے زبان مبارک سے صرف ایک کلمہ نکل رہا ہے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری گناہگار امت کو معاف کر دے۔ صحابہ نے دیکھا، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھا لیجئے، آقا آپ پریشان نہ ہو، یا رسول اللہ آپ امت کی فکر نہ کرے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، میرے آقا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، دوڑ کر بھاگے۔ ابو بکر کو کہا دوڑ کر بھاگے، حضرت عثمان کو کہا دوڑ کر بھاگے، حضرت عمر سے کہا دوڑ کر بھاگے، حضرت علی کو کہا، سارے صحابہ کا ہجوم لگ گیا۔ ابو بکر ہاتھ جوڑ کر کھڑے، یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ عمر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں، یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ میرے آقا نے کوئی بھی صحابہ کے کہنے کے بعد بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہ آج اپنی امت کو بخشوا کر ہم اپنا سر اٹھائیں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھنٹوں گزر گیا، گھنٹوں گزر گیا، میرے آقا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ کسی نے کہا کہ چلے جاؤ فاطمہ کے پاس، سبحان اللہ، چلے جاؤ فاطمہ کے پاس۔ سرکار سب کی بات کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اپنے جگر کے ٹکڑا حضرت فاطمہ کی بات کو نہیں اٹھا سکتے۔ صحابہ دوڑ کر آئے، علی کو بھیجا گیا، فاطمہ سے کہہ دو سرکار سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، ایک نوکیلے پتھر پر رکھے ہوئے ہیں سر، آپ چلیے، آپ کی بات مصطفیٰ مان لیں گے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈالا، اپنے سر کو چھپایا، اور اس پہاڑ کی اللہ ابا جان سجدے سے سر اٹھائیے، آپ نہ جانے کتنے گھنٹوں سے غائب ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ پریشان حال ہیں۔ ابا جان آپ سجدے سے سر اٹھائیے، آپ کا رب آپ کی امت کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے آقا نہیں سنا، فاطمہ کی بات پر بھی کوئی دھیان نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان آپ کی اس لاڈلی بیٹی کے چہرے اور بال کو مکے کے کوئی بھی صحابہ نے نہیں دیکھا ہے۔ ابا جان آپ کے اس بیٹی کے چہرے کو کسی صحابہ نے نہیں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے اس فاطمہ کے بال کو کسی صحابہ نے نہیں دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے اس فاطمہ کی بیٹی کے چہرے کو کسی صحابہ نے نہیں دیکھا ہے۔ ابا جان آپ کا امام حسین کی شہادت کا واسطہ، سجدے سے سر اٹھا لیجئے۔ ابا جان علی اصغر کی شہادت کا واسطہ، علی اصغر کی شہادت کا واسطہ، یہ لوگ ابھی شہید نہیں ہوئے، لیکن فاطمہ کو پتا ہے کہ میرا بیٹا ایک دن کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ فاطمہ نے سارے بچوں کی شہادت کا واسطہ دیا، رسول نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔
تو حضرت فاطمہ نے آخری بار کہا ابا جان آپ کی بیٹی اپنے سر پر سے اور اپنے چہرے پر سے دوپٹہ ہٹانے جا رہی ہے، اگر آپ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تو آج مکے کے لوگ آپ کی بیٹی کے چہرے کو دیکھ لیں گے، آج مکے کے لوگ آپ کی بیٹی کی زلف کو دیکھ لیں گے، آپ کے بالوں کو، آپ کی بیٹی کے بالوں کو دیکھ لیں گے۔ یا رسول اللہ میں اپنی چادر اتارنے والی ہوں۔ جیسے ہی فاطمہ نے کہا کہ میں اپنا چہرہ دکھانے والی ہوں، میرے آقا نے سجدے سے سر اٹھا لیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فاطمہ کو سینے سے لگا لیا اور کہا فاطمہ بیٹی کبھی بھی اپنے چہرے سے چادر نہ ہٹانا، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ اگر تم نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دیا تو قیامت تک آنے والی عورتیں اپنے چہرے کو دوسرے مردوں کو دکھانے سے باز نہیں آئیں گی، اور لوگ جب بولیں گے کہ اپنے چہرے کو ڈھکو، غیر محرم تمہارے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ عورتیں بولیں گی فاطمہ نے مکے کے لوگوں کو اپنا چہرہ دکھا دیا، ہم اگر بوڑھی پکھر کے لوگوں کو اپنا چہرہ دکھا رہے تو کون سا گناہ کر رہے ہیں؟ میرے رسول نے کہا فاطمہ نہیں، چہرہ مت کھولو، اپنے بالوں کو مت کھولو، سینے سے لگایا، کہا فاطمہ آج تو تیرا باپ سجدے کی حالت میں جب تک ایک ایک امتی کے گناہ کو نہ بخشوا لیتا سجدے سے سر نہ اٹھاتا، ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن تم نے ایسا واسطہ دے دیا کہ تیرے باپ کو سجدے سے سر اٹھانا پڑا، فوراً پیغام آ گیا، جبریل امی پیغام لے کر آئے، رسول اللہ آپ کا رب آپ کے لیے پیغام بھیجا، بتاؤ جبریل کیا پیغام ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لیے پریشان مت ہوئیے، سبحان اللہ۔ آپ اپنی امت کی بخشش کے لیے غمزدہ مت ہوئیے، آپ کی امت کی بخشش کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لے لیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد، سرزمین گوڑی پوکھر، نعرہ تکبیر، غلامان مصطفیٰ کمیٹی۔